بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہنوں بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام مشکلات، مصیبت، دکھ، تکلیف ہم سے دور کرے، آمین ثم آمین۔ تو بہنوں بھائیوں، آج میں گناہ کی اثر انگیزی کے بارے میں، خصوصی طور پر جو عورتوں کے بارے میں ہے بیان، وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گی۔ تو ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی ذات کی اصلاح نہیں کریں گے، ہم نہ تو کسی گناہ پر قابو پا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو گناہ سے روک سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کیا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے کہ جسے ہم سمجھیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تو ایک مختصر اس کا جواب ہے کہ جو امر، جو کام شرعاً ممنوع ہو، یعنی کہ منع ہو، وہ گناہ کہلاتا ہے۔ اس سے بھی آسان لفظوں میں یہ بات وضاحت کر دوں کہ جو کام شریعت میں منع ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جس کام سے منع کیا گیا ہے، وہ کام اگر کوئی کرے تو وہ گناہ کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن کاموں سے منع فرمایا اور کن کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کسی نیک عمل کو حقیر مت سمجھنا، ہر نیک عمل میں خاصیت مغفرت کی ہے، اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت عذاب کی ہے، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ تو یہاں پر ایک بات میں عورتوں کے بارے میں، اپنی بہنوں کے بارے میں بھی ان میں ملوث ہوں، میں کوئی الگ نہیں ہوں، میں بھی آپ بہنوں کے ساتھ برابر کی گناہوں میں شریک ہوں کہ ہم عورتیں خود کو کمانے کے قابل، ہم عورتیں تو خود کمانے کے قابل نہیں ہوتی، مگر کمانے والوں کو گناہوں میں زیادہ تر یہی مبتلا کرتی ہیں۔ ان کے منہ میں، یعنی ہم عورتوں کے منہ میں یہ زبان ایسی ہے کہ مردوں سے سب کچھ کرا لیتی ہے، اور کہنے کا طریقہ ان کو ایسا آتا ہے، یعنی کہ عورتوں کو کہنے کا طریقہ، مردوں کو کسی بات پر آمادہ کرنے کا طریقہ ایسے آتا ہے کہ مرد کے دل میں عورتوں کی بات گھستی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو میں سچ کہتی ہوں کہ زیادہ تر عورتوں کی فرمائشیں ہی مردوں کو حرام آمدنی اور رشوت ستانی وغیرہ پر مجبور کرتی ہیں۔ مردوں کے ان سب گناہوں کے سبب یہی ہیں، یعنی کہ یہی عورتیں ہیں، اس لیے یہ بھی اس گناہ سے نہیں بچ سکتی۔ اور میں مردوں کے بارے میں بھی بیان کرتا چلوں اور انہیں تنبیہ کروں کہ عورتوں کی فرمائشوں کا زیادہ تر سبب ان کا باہم ملنا جلنا ہے۔ جب یہ کسی محفل میں جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حرص کرتی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں تو اپنے دل میں یہ خواہش پیدا کرتی ہیں
کہ کاش میرے پاس بھی فلاں فلاں چیز، فلاں زیور، فلاں کپڑا ہو۔ تو اسی لیے میں رائے دیتی ہوں کہ عورتوں کو آپس میں ملنے سے گریز کرنا چاہیے بلا وجہ، بغیر کسی کام سے۔ تو جیسے بڑے کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تو یہی مثال ان عورتوں کی ہے کہ جب فضول محفلوں میں جانا، محلے میں ایک دوسری کے پاس جانا اور فضول میں بیٹھ کر غیبتیں کرنے تک مجبور ہو جاتی ہیں، اس کی بات کر لی، اس کی بات کر لی، اپنے گھر کی بات کر لی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عورتوں کو گناہوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہیں۔ تو ہم چاہیے کہ کم سے کم ملنا جلنا رکھنا چاہیے، بہت حساب کا، بس یہاں تک کہ ایک دوسرے کا حال احوال لے لیا، اور اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان عورتوں کی نگاہ ایسی تیز ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ، کہیں محفل میں جائیں گی تو ذرا سی دیر میں سب کے زیور اور لباس پر فوراً ان کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تو اس چیز سے ہم تمام عورتیں واقف ہیں، ہم ایک دوسری کو جانتی ہیں، تو اس لیے بہت معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کہ حالات کو دیکھ کر، اپنے گھر کو دیکھ کر، اپنے شوہر کی کمائی کو دیکھ کر اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں، اپنا ایک بجٹ بنائیں اور اس بجٹ سے باہر نہ آئیں، اس بجٹ کے مطابق اپنے خرچوں کو، اپنے تمام جو اخراجات ہیں ان کو اپنے بجٹ کے مطابق جو ہے محدود رکھیں۔ یہاں پر میں ایک روایت آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ایک گاؤں کی نسبت حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو الٹ دو۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس گاؤں میں ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا کہ اس کے سمیت اس بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ ہماری نافرمانی دیکھتا تھا اور کبھی اس کو تغیر نہیں ہوا، کبھی اس کو پریشانی نہیں ہوئی، حیرانگی نہیں ہوئی، اور نہ اس نے کبھی دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے روکا۔ فرمایا کہ ایک گناہ تو وہ ہے کہ جن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مثلاً داڑھی منڈوانا، ٹخنا ڈھکنا، اگر ان کو چھوڑ دے تو کوئی کام تو نہیں اٹکتا، تو ایسے کاموں کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ جن کو چھوڑنے کے بعد کچھ تکلیف ہو تو ایسے گناہوں کے بارے میں تو کہہ دیتی ہوں میں کہ رفتہ رفتہ ہی چھوڑ دو، یعنی کہ آہستہ آہستہ چھوڑ دو، نیت تو کرو۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح تو چھوڑیں، جن سے ایک دم چھڑانے کی امید نہیں، بلکہ اگر ان پر اس کا زور ڈالا جائے تو وہ تمام عمر بھی نہ چھوڑیں۔ ایک اور طریقہ گناہوں کو چھوڑنے کا یہ بتاتا چلوں، یعنی کہ یہاں پر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں بیان کر رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اور میں طریقہ گناہ کو چھوڑنے کا بتاؤں کہ مکان میں دروازہ بند کر کے سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں بڑا بدبخت ہوں، نالائق ہوں، پاجی ہوں، غرض کے خوب سخت الفاظ اپنے لیے استعمال کر کے کہو کہ یا اللہ میری تو ہمت اس کے ان گناہوں کو ترک کرنے کے لیے کافی نہیں، آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ یہ ترکیب کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ایک ہی ہفتے میں یا ایک سے کے بعد 2 ہفتے میں تک سب گناہ ختم ہو جائیں گے، مگر کوئی کرتا ہی نہیں۔ جیسے کوئی لڑکا سبق یاد نہ کرے تو استاد سے کہے کہ تم ہی یاد کر لیا کرو، تو وہ حال ہمارا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ جب اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں تو ندامت کے 2 آنسو ہی بہا دیا کریں، تو اللہ پاک
ہمارے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ دنیا میں اللہ پاک رحمان ہے اور آخرت میں اللہ پاک رحیم ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ ہم بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ ہماری نافرمانیوں کے تو کچھ بھی یعنی کہ کوئی ہماری نافرمانیوں کی تعداد نہیں ہے۔ ہم بے شمار نافرمانیاں کرتے ہیں، بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، قدم قدم پر اپنے رب کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو توڑتے ہیں اور اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اپنے نفس کی بات ماننا جو ہے، اپنے رب کے حکم پر اپنے نفس کی بات ماننا، یہ بھی ایک شرک کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات واضح کروں کہ کیسے شرک کہلاتا ہے اور ہم اپنے رب کے حکم کے اوپر اپنے نفس کو کیسے ترجیح دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہمارا جوان بیٹا یا بیٹی سوئے ہوئے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ جی رات 2 بجے تک وہ پڑھتا رہا ہے یا بچی پڑھتی رہی ہے، تو اب کیا نماز کے لیے اٹھانا، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، اس نے اور 2 گھنٹے بعد کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، تو نہیں اٹھاتے، چلو جی کوئی بات نہیں، نماز رہ جائے گی تو بچی کی نیند پوری ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ ہم نے اپنی بات کو اپنے رب کے حکم پر معتبر کر دیا۔ تو کیا ہم نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، ہم نے اپنے نفس کی بات مانی۔ تو اسی طرح اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، تو عورت اپنے آپ کو سجا سنوار کے اور غیر محرموں کے سامنے جائے، شادی بیاہ ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف دوسروں کو دکھاوے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس زیور نہیں ہے، اس کے پاس میک اپ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے رب کے احکامات کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، اور اپنے ناک جو ہم نے اپنے منہ پر دیکھی ہوئی ہے نا، ہم اس ناک کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ناک کٹتی ہے اگر ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ تو سیدھے صاف لفظوں میں بات کر رہی ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں عورتوں کے، یہ مردوں کے گناہ نہیں ہیں، یہ عورتوں کے گناہ ہیں، لیکن اس میں مرد کی بھی پکڑ ہوگی۔ مرد کی کیسے پکڑ ہوگی؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تجھے میں نے تیری بیوی پر، تیری بیٹی پر، تیری بہن پر، تیری والدہ پر میں نے تجھے ولی بنایا تھا، تو تو نے اپنی اس ولایت کا کیا فائدہ اٹھایا؟ تم نے ان پر کنٹرول نہیں کیا، تمہارا کام تھا کہ ان پر کنٹرول کرتے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے شوہروں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے والد جو ہیں ان کو پوچھنا ہے ہمارے بارے میں۔ تو ہم کیوں اپنے بہن بھائیوں، والد کو، شوہروں کو ہم جہنم میں لے کر جائیں؟ ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں، خود بھی جا رہی ہیں جہنم کی طرف، اور اپنے ساتھ میں اپنے جو ولی ہیں جو اللہ نے ہم پر مقرر کیے ہم ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عورتوں کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ہم نے اپنا نفس جو ہے اس کی بات مانی اور اپنے رب کی بات نہیں مانی کہ ہمارے رب نے پردے کا حکم دیا، ہم نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، اپنے نفس کی بات مانی۔ ہم نے اپنے آپ کو سجا سنوار کے، اور ہم نے بازار میں لے گئے، ہم شادیوں میں گئے، کوئی مہمان گھر آ رہا ہے تو سر سے دوپٹہ اتار دیا، اچھے سے بالوں کا سٹائل بنا لیا۔ تو کیا ہے کہ جی معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، بے شک اپنے رب سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رب کے فرشتوں سے ہم لعنتیں کھا رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ تو یہ کہ ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، ہم اپنی اصلاح کریں گے تو اپنی بیٹیوں کی اصلاح کریں گے۔ ایک عورت سے نسل چلتی ہے، اور ایک بہترین تربیت جو عورت کی ہوتی ہے وہ آگے ایک نسل کی بہترین تربیت کرتی ہے۔
تو اگر عورت اپنی اصلاح کرے گی تو خواہ اس نے پوری انسانیت کی، پوری ایک نسل کی اس نے اچھی تربیت کی۔ تو اگر مجھ سے کوئی سخت الفاظ منہ سے نکل گیا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں آپ سے۔ تو آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی سچی محبت نصیب فرمائے اور نماز قائم کرنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، دین کا داعی، اسلام کا سپاہی بنائے۔ اللہ پاک عورتوں کو جہاد کرنے والیاں بنائے۔ تو یہ جہاد کے بارے میں بھی میں ایک مختصر سی بات کروں کہ اپنے نفس کو قابو کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ تو جہاد کا تو درجہ ہی اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔